صلاح الدین ایوبی اور مصر کا ایک قلعہ۔ مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی۔ چند خیمے نصب کیے گئے تھے اور خیموں کے درمیان بھیڑیے کی خال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں دیگر افراد کے علاوہ آپ کا ایماندار اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے علی، میرے مصر کو فتح کر لینے کے بعد یقیناً دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا اور میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو لاحق ہونے والے ممکنہ خطرات کے بارے میں ایک فہرست تیار کرو اور وہ فہرست مجھے دے دو تاکہ ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگے سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان کے سامنے ایک فہرست کا ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان کے لیے بہت اہم تھی، اور ایک مشہور کتاب سلطان کے عظیم کارنامے میں لکھا گیا ہے کہ وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگے۔ اس فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن میں سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتے پڑھتے بڑے پریشان ہو گئے، اور سلطان کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر اس ورق میں آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہاں ایک قلعے کا نام لکھا تھا، جو قلعہ ننگینا ماریوس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی قلعے ہیں، ان تمام قلعوں میں یہ قلعہ خاص ہے۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سنا تھا جب میرے چچا شیرکوہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس کماندار ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کو جو کوئی بھی فتح کرتا ہے تو وہ اس قلعے کو زیادہ مدت تک اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ حضور، آخر اس قلعے میں ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے کہا، یہی راز تو معلوم کرنا ہے۔ پھر سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں، اور اس قلعے سے متعلق ایک اہم خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے ماہر جاسوس قلعے سے متعلق معلومات لے کر آ گئے۔ اس کے بعد علی بن سفیان سیدھا سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ سلطان نے کہا، آخر کیا خاص بات ہے اس قلعے میں؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں ایک خبر ملی ہے کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ جو بھی سلطان، جو بھی بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے، فتح کے کچھ دنوں بعد ہی وہ بادشاہ اس قلعے میں مردہ پایا جاتا ہے، اور اس کی فوج گھبرا کر قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس قلعے کی کئی بار تلاشی لی گئی۔ اس کے علاوہ تمام سپاہی، تمام محافظ اس بادشاہ کے بھروسے مند اور اپنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی اس قلعے میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کے قتل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے اور کہا، اے علی، دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ قلعہ ہمارے لیے بھی
بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ضرور میرا اگلا ہدف یہی قلعہ ہوگا۔ ہم اس قلعے کو سب سے پہلے فتح کریں گے اور اس کے پیچھے چھپے راز کو فاش کریں گے، کیونکہ مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں، بلکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جس راز سے آج تک کوئی بھی بادشاہ پردہ نہیں اٹھا سکا۔ آخر اس قلعے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ چند دنوں میں بادشاہ قتل ہو جاتے ہیں اور سپاہی فتح کیا ہوا قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور اس راز سے پردہ قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی اٹھ سکے گا۔ علی بن سفیان نے سلطان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، حضور، ایسی پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہوتی ہے تو تب ہم بغاوت کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان نے کہا، نہیں، اب میں اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی چین سے بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، تم اپنے جاسوس دوبارہ اس قلعے میں بھیجو، جو قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں، اور وقت آنے پر قلعے میں داخل ہونے کے لیے ہماری مدد کریں۔ علی بن سفیان سلطان کو منع کرتا رہا کہ سلطان معظم، یہ قلعہ بہت ہی خطرناک اور پر اسرار معلوم ہوتا ہے، اس کو فتح کرنے کے بعد جان جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ لیکن سلطان اپنی بات پر بضد رہے اور علی بن سفیان کو حکم دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ آور ہو گئے، اور علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور اس کو فتح کر لیا۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر معمور کر دو، اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کی موجودگی میں بادشاہ قتل کیوں ہو جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے پھر کہا، حضور، یہاں ٹھہرنے کے لیے میں تیار ہوں، آپ اپنی قیام گاہ کی طرف چلے جائیں۔ لیکن سلطان نے کہا کہ اس راز سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ ہی قلعے میں رک گیا۔ رات کو سلطان سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ سلطان صرف سونے کا دکھاوا کر رہے تھے، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلتے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا دکھاوا کیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی اس جیسی چیز کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اب سلطان سمجھ گیا کہ اس قلعے کے اندر ضرور کوئی ایسی خفیہ جگہ یا خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑے جلاد چھپے ہوئے ہیں، جو نہ جانے کتنے ہی بادشاہوں کو قتل کر چکے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی جیسے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ اس میں کوئی سویا ہوا ہے، اور خود ایک طرف کونے میں چھپ گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس قلعے کے کمرے کے اندر سے کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کے بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان موجود نہیں ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے، سلطان بھی اب ان کے سامنے آ گئے، اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترکی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نہیں تھکایا تھا جتنا ان جلادوں نے۔ یہ خاص نوعیت کے انسان تھے جو عام سپاہیوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ سلطان نے تمام جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کے اندر چلے گئے۔ وہ سرنگ قلعے کے مرکزی کمرے کے نیچے کھودی ہوئی تھی، اور اس میں وہ جلاد کئی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں ان کے کافی خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا تو وہ جلاد آ کر
اس کمرے میں اس بادشاہ یا اس کے کمانداروں کو قتل کر دیتے، اور خوف کی وجہ سے سپاہی قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ کر رکھا تھا، اور اس قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر اس رات بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیگر بادشاہوں کی طرح پرسکون نیند سو جاتے تو وہ جلاد سلطان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیتے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قلعے بآسانی فتح کر لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔